ایک آخری مارکا اس سرزمین نے دیکھنا ہے، اللہ کے حکم سے ہم یہ دیکھیں گے۔ فوج سیاست کے کیچڑ سے داغدار اپنی یونیفارم کو بچائے گی، جنہیں معاملات کی ذرا برابر بھی سمجھ بوجھ ہے، وہ بدلتے موسموں کی ہواؤں کے رخ کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ اقتدار اللہ کا، حاکمیت بھی اسی کی، اور اختیار جمہور کا ہوگا۔ عوام سرخرو ہوں گے، عمران خان فتح یاب ہوگا، اور ہم عمران خان کے سنگ اشرافیہ کے خلاف یہ جنگ جیت کر رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حمید اللہ خان۔ حال ہی میں کراچی کے علاقے کارساز میں مشہور برانڈ گل احمد کے چیئرمین دانش اقبال کی بیگم نتاشا نے 5 لوگوں کو اپنی گاڑی سے کچل دیا۔ ان میں سے 2 باپ بیٹی جاں بحق کو 3 لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت خطرے میں ہے۔ ہر ایک کا اس واقعے کو دیکھنے کا اپنا زاویہ ہے اور میرا اپنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 لڑکیوں کی کہانی ہے، ایک کا نام نتاشا ہے اور دوسری کا نام آمنہ۔ یہ دراصل 2 طبقات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نتاشا اس ملک کی 1% سرفری طاقت کے نشے میں چور اور غرور اور تکبر کی علامت اشرافیہ سے تعلق رکھتی ہے، اور آمنہ اس ملک کے 99% غریب، مفلوق الحال، بے بس، لاچار، کمزور اور مایوس طبقے یعنی عوام سے تعلق رکھتی ہے۔ نتاشا گل احمد انرجی کے مالک دانش اقبال کی بیگم ہے اور ہمارے لیے حاکم کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ گل احمد بھی مہنگی بجلی بنانے والوں میں سے ایک ہے، جو ہم سے کیپیسٹی چارجز کی مد میں وہ کروڑوں روپے بٹور رہے ہیں جس کے عوض بجلی نہ انہوں نے پیدا کی اور نہ ہم نے استعمال کی۔ جو روٹی ہمارے غریب بچوں کے منہ سے چھینی جاتی ہے، وہ سونے کا نوالا بن کر نتاشا جیسوں کے منہ میں جاتا ہے۔ آمنہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہے۔ 26 سال کی آمنہ کراچی یونیورسٹی سے پڑھی ہے۔ اس کا باپ، جس کی عمر 60 سال تھی، اپنے چھوٹے سے کاروبار سے وابستہ تھا اور پاپڑ، چپس اور اس طرح کی پانی کی بوتلیں، پانی پینے کے پانی کی بوتلیں اس طرح ہول سیل میں دکانداروں کو سپلائی کرتا تھا۔ آمنہ اس عمر میں کچھ خواب بن رہی تھی۔ وہ باقاعدگی سے جم جاتی، ایروبکس سے اپنی فٹنس پر توجہ دیتی تھی کیونکہ اس نے ایک لمبی، صحت مند اور خوشحال زندگی گزارنی تھی۔ اس نے یا تو اپنا کاروبار جمانا تھا یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کچھ بڑا کرنا تھا۔ اس کے والد کی ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل اس کی ٹرانسپورٹ تھی اور وہی ان کے ڈرائیور تھے۔ باپ بیٹی کا رشتہ بڑا انمول تھا۔ وہ باپ کے دکھ اور تکلیف کو اپنے کاروبار یا اپنی آمدن سے کم کرنا چاہتی تھی، اور باپ اسے بیٹا مان کر اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس حادثے میں دونوں اپنے ارمان دل میں لیے، یعنی باپ اور بیٹی، اللہ کے حضور پیش ہو گئے اور کہانی ختم۔ کچھ عرصے بعد جب گرد بیٹھے گی اور لوگوں کا احتجاج دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، تب ایک روز دانش اقبال اپنے سماجی رتبے اور کاروباری تعلقات کی بنیاد پر پیسوں سے بھرا بریف کیس آمنہ کے گھر لے کر جائے گا اور پولیس کی مدد سے زور زبردستی دیت کے نام پر ان کے گھر میں چھوڑ آئے گا۔ نتاشا جیل سے باہر ہوگی اور پھر ملک سے بھی باہر۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو حاجی عطا اللہ نامی وہ ٹریفک سارجنٹ یا پولیس کا وہ افسر یاد ہے جسے 6 جون 2017 کو کوئٹہ کے جی پی او چوک میں رکن بلوچستان اسمبلی عبد المجید اچکزئی نے اپنی لینڈ کروزر سے کچل دیا تھا؟ نہیں یاد نا؟ بالکل اچکزئی کی طرح نتاشا بھی بری ہوگی، کیونکہ عاشر عظیم جیسے لوگ بھی اسے بچانے نکل کھڑے ہوئے۔ عاشر عظیم کے خیال میں نتاشا کو ہر صورت سزا ہوئی تو اس سے ایک نہیں 2 پاکستان سامنے آئیں گے۔ ایک وہ جس میں غریب قصوروار ہو تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ غریب ہے، یہ عاشر عظیم کہہ رہے ہیں، اور امیر سے اگر قتل ہو جائے تو اس کے لیے سزا دی جاتی ہے اسے، کیونکہ وہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ عاشر عظیم، آپ کی دانشوری کو 100 سلام۔ جس ملک کے 1% اشرافیہ 99% لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھے، جانوروں کی طرح اشرافیہ کی نتاشائیں اور اچکزئی اور جتوئی انہیں سڑکوں پر اپنی بڑی اور قیمتی گاڑیوں سے کچلتے پھریں، انہیں 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر نہ ہو، اس کا محتاج بنا دیں، ان پر زندگی کا دائرہ اتنا تنگ کر دیں کہ وہ سانس بھی نہ لے سکیں، ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈالیں، ٹیکسوں کا بوجھ لاد کر ان کے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ لیں
ان کے پسینے کی بوند بوند ٹپکنے کے بعد حاصل ہونے والی آمدنی میں سے بیشتر ان امراء اور اشرافیہ کی جیبوں میں ٹیکسوں کی صورت میں چلا جائے، جس ملک میں حکمران طبقات ہسپتال اور اسکول پر سب سے کم پیسے خرچ کریں، اس سوچ کے ساتھ کہ غریب کو علاج اور تعلیم کی کیا ضرورت ہے، اور جس ملک میں ظلم اور بربریت کا نظام ان کے ووٹ پر ڈاکے ڈالے، ان کے بولنے پر پابندی لگا دے اور چیخیں گونگی ہو جائیں، ہر اعتبار سے 1% اشرافیہ 99% عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کرے، اس ملک کو چھوڑ کر عاشر عظیم آپ جا کر اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا بیٹھ جائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نہیں عاشر عظیم، ایسا نہیں ہوگا۔ کراچی یونیورسٹی کے بچے جو اب سڑکوں پر آئے ہیں، آپ کی ہمزاد نتاشا کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور میرا موضوع اس ملک کی اشرافیہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کارساز جیسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ نتاشا کی گاڑی جو پہلے قدرے کم سپیڈ سے آ رہی ہے، یکایک تیز رفتاری اختیار کرتی ہے، پھر لوگوں کو کچلتی ہے، اور جب اپنی ہی رفتار سے بے قابو ہو کر الٹ جاتی ہے اور لوگ نتاشا کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ عجیب و غریب حرکات کرتے نظر آتی ہے۔ اس نے شراب پی رکھی تھی یا نہیں، وہ نفسیاتی مریضہ ہے یا نہیں، کیا اس نے کوئی نشہ کر رکھا تھا یا نہیں، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے۔ میرا مسئلہ وہ ذہنیت، وہ مزاج اور وہ کیفیت ہے جس کے ساتھ ہمارے اشرافیہ سڑکوں پر نمودار ہوتی ہے۔ یہ اشرافیہ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتی ہے، مگر کیسے؟ آپ یہ غور کریں کہ یہ لڑکی کسی کو بھی سڑک پر راستہ دینا ہی نہیں چاہتی، وہ بریک کا استعمال ہی نہیں کرتی، وہ فرار ہونا چاہتی ہے، وہ اجنبی لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ رینجرز کے آنے پر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے، اور اس کی بدن بولی یعنی باڈی لینگویج سے اس نے لوگوں کا تمسخر اڑایا، گویا یہ بتانا چاہتی ہے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ خواتین و حضرات، میرا موضوع یہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں اور پوری توجہ سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل سکے گا کہ ہمارے ساتھ صدیوں سے ایسا کیوں ہوتا آ رہا ہے۔ اس واقعے کو الگ سے نہ دیکھیں، اس اشرافیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہم پر قابض ہوئے، کیسے ہم ان کے محکوم ہوئے، کیسے پاکستان پیچھے رہ گیا اور کیوں ہم ترقی نہ کر سکے، کیوں ہمارے گھروں میں بھوک اور افلاس ہے، کیوں ہم علاج نہیں کرا سکتے، کیوں ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر تعلیم حاصل کر لیں، ڈگری حاصل کر لیں تو انہیں روزگار کیوں نہیں ملتا، اور اگر روزگار مل بھی جائے تو کیسے ان کا استحصال ہوتا ہے اور میرٹ پر ترقی نہیں ملتی۔ ہم 77 سال بعد بھی وہاں کیوں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ اس خطے میں چین، بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان نے ایک ساتھ آزادی حاصل کی۔ چین سب سے آگے کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے 66% عوام کو غربت کی نچلی سطح سے اوپر اٹھایا۔ ایلیٹ وہاں بھی موجود ہے، لیکن چین کی قیادت نے پورا سماج اوپر اٹھایا ہے۔ چین نے ہر گھرانے کو سکل دی، کام سکھایا، را میٹیریل فراہم کیا، گھروں میں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگانے کے قرضے دیے، لوگوں نے کمانا شروع کیا۔ آج کا چین دنیا کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ چین میں بھی اشرافیہ موجود ہے، لیکن پورے سماج پر وہ اپنے پنجے نہیں گاڑ سکتی۔ ریاست اس کی اجازت ہی نہیں دیتی، کیونکہ انہوں نے معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے 1 ارب چینیوں کو مساوی مواقع فراہم کیے۔ پھر اگلی مثال بھارت کی ہے۔ بھارت نے بہت کوشش کی، کامیابی بھی حاصل کی ہے، لیکن زیادہ آبادی کے ساتھ ساتھ برسر اقتدار اشرافیہ وہاں بھی مزاحمت کر رہی ہے۔ لیکن چونکہ مودی ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ایک اچھی قیادت موجود ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے سست صحیح، لیکن بھارت بہرحال آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرینی ڈاکٹر لڑکی کی آبرو ریزی ہوئی اور پورا کا پورا بھارت باہر نکل کھڑا ہوا۔ کس کے خلاف؟ ایلیٹ کے خلاف، کیونکہ ہندوستانی اشرافیہ نے ہیلے بہانے سے ایک پولیس افسر کو بچانے کی کوشش کی تھی، وہ پولیس جس کے ذریعے وہ پورے ہندوستان کے سماج کو کنٹرول کرتی ہے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ تحریک مڈل کلاس بچوں نے اٹھائی اور اشرافیہ پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ آج جو شخص وہاں نگران حکومت چلا رہا ہے، اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے 6 کروڑ بنگالیوں کو چھوٹے قرضے دے کر اپنے بینک سے
कारोबार चलाने के मौके दिए और उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर किया। अब पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सका? मैं आपके सामने एक ऑस्ट्रेलियन खातून का तज़िया पेश करता हूँ और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। ये खातून जिसका नाम रोज़िता आर्मिटेज है, ये खातून एक आर्कियोलॉजिस्ट है और गवर्नेंस के मौजू पर PhD करने के बाद दुनिया भर के ममालिक में घूम फिर कर वहाँ की हुकूमतों की कारकर्दगी पर तहकीकी मकाले लिखती रही है। उसने जब पाकिस्तान का दौरा किया तो यहाँ तबकाती तकसीम ने उसे बड़ा हैरान किया। उसको समझने के लिए उसने 14 महीने पाकिस्तान में अशराफिया के साथ गुजारे। उनके यानी बड़ी कारोबारी शख्सियत के साथ उसने कई तफसीली इंटरव्यूज़ किए और फिर एक शानदार किताब लिखी। इस किताब का मौजू ही दरअसल 1% अशराफिया है, जिसने 99% आवाम को अपने पीछे लगा रखा है। कारसाज वाक़े की जड़ को पकड़ना है तो इस किताब को पढ़ें। खातून के मुताबिक पाकिस्तान की 1% अशराफिया एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, यानी कोई किसी एक नस्ल, कबीले या कौम से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि ज़ात, इलाके, मज़हब और कारोबारी सेक्टर्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोह हैं, लेकिन बाहम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पावर ब्लॉक्स तश्कील देते हैं, जैसे बिजनेस कार्टेल बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में असर व नफूस पैदा करते हैं, सियासतदानों में शामिल होते हैं या फिर सियासत को अपने कारोबारी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये फ़ौज में ताल्लुकात बनाते हैं, फिर अपने मफादात के ताबे कानून साजी और सियासी इश्तराक करते हैं। मुल्क की सिमत यही तय करते हैं। ये कानून बनाते हैं मगर ख़ुद उस पर अमल नहीं करते। उनकी हर पॉलिसी अपनी दौलत और ताकत को बढ़ाना और दवाम बख्शना है। इस अशराफिया को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे इसके 2 गिरोह हैं। एक वो जागीरदार तबका जिसने हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत और बरतानवी राज से वफादारियों के बदले जागीरें और मनसब लिए। इनमें से कुछ तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए, लेकिन बेशतर ने अपना मुस्तकबिल वहीं से वाबस्ता किया रखा। ये वो तबका है जो लाहौर की सरहद अबूर करके पंजाब में सेटल हुआ। इनमें से कुछ गुजरात के सरमायादार और बिजनेसमैन थे जो ज़्यादातर कराची में सेटल हुए। नंबर 2 वो जिन्होंने 1977 के मार्शल के बाद हुकूमतों और सियासी जमातों से वाबस्तगी के ज़रिए कारोबार और दौलत को फ़रोग़ दिया और जो पाकिस्तान में निजकारी हुई उससे उन्होंने फ़वायद समेटे। इन्हें हम आसान लफ्ज़ों में दो दौलतिये कह सकते हैं। यानी अब 2 गिरोह हो गए। एक वो जो जद्दी पुश्ती दौलत जिनके ख़ानदान के पास थी, जो अंग्रेज़ों से ली थी, जो मुग़लिया ख़ानदान के दरबार से वाबस्तगी की वजह से ली थी, और ये एक वो कि जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली इंडस्ट्री में और निजकारी के ज़रिए और फिर उन्होंने अचानक दौलत हासिल की। पहले तबके में सबसे ज़्यादा ताकतवर गुजराती हैं। इनमें मकामी सिंधी मेहमान हैं और हिजरत करके आने वाले और कुछ यहाँ पहले से सेटल काठियावाड़ी मेहमान भी शामिल हैं। जब पाकिस्तान बना तो हमारे हिस्से के तमाम असासे जो थे वो भारत में रह गए। एक कमज़ोर रियासत जिसे अपने पाँव पर खड़ा होना था और उसका ख़जाना खाली था, मुल्क को चलाने के लिए कुछ नहीं था, सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाह नहीं थी। तब नवाब बहादुर ने जो अपनी रियासत पाकिस्तान में शामिल कर चुके थे इब्तदाई मदद की। उसके बाद जागीरदार तबके को सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान लेकर आए। छोटी मोटी सनतों में इब्तदाई सरमायाकारी कराई और पाकिस्तान की जो इब्तदाई मुश्किलात थी इन्हीं सरमायाकारों ने हल की थी, लेकिन पूरा का पूरा हिस्सा भी वसूल किया था। यानी जिन्ना साहब को उन्हें टैक्सों में मराहत देनी पड़ी। पाकिस्तान बनने के बाद होने वाली इस सरमायाकारी के नतीजे में पैदा होने वाली दौलत की तकसीम में वो जो जागीरदार तबका था वो पीछे रह गया, क्योंकि उनके पास बड़ी जायदादें थी लेकिन प्रोडक्शन नहीं थी। ताहम अशराफिया के इस तबके में जद्दी पुश्ती जागीरदारों का समाजी रुतबा और मकाम कम नहीं हुआ। उनकी दौलत में बतदरीज कमी आई और वह अपनी जागीरें बेच बेच कर काम चलाते रहे, लेकिन उनकी ये जागीरें इतनी बड़ी थी कि वो अब भी उनके पास है और उनकी ताकत है। उनकी दूसरी बड़ी ताकत उनकी बिरादरियाँ हैं। इस तासुब को यानी बिरादरी के तासुब को हवा देकर ये जागीरदार नस्ल दर नस्ल अपनी हकमियत कायम रखे हुए हैं। इनमें से बाज़ की अब चौथी और 5वीं नस्ल सियासत में बिरादरी की बुनियाद पर या ख़ानदान की बुनियाद पर इजारादारी कायम रखे हुए हैं। जैसे बादशाह खान के बाद वली खान, फिर उनके बेटे अस्फंदियार वली और फिर उसके बाद अहमद वली। इसी तरह सर शाहनवाज भुट्टो, फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो और अब बिलावल भुट्टो।
یہی حال مزاریوں، بگٹیوں، مری، جام، مکسی، ٹوانے، جاٹ، چودھری، لغاریوں، مخدوموں، کے پی کے میں خوانین، سندھ میں جتوئیوں، تالپوروں، سومروں، چانڈیوں، گبول، انڑ، کھوڑوں، مہر، بسان اور بجارانی خاندان اس جاگیر اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ پنجاب میں کم و بیش 400 ایسے خاندان ہیں جو اپنی حاکمیت قائم رکھے ہوئے۔ 1977 تک یہ سیاست اور طاقت کے مراکز پر قابض رہے۔ یہ نواب تھے، جاگیردار تھے، وڈیرے تھے، سردار تھے، یہ پھر خان تھے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے صنعتوں اور بینکنگ سیکٹر سمیت درجنوں طرح کے کاروبار سے پیسہ بنایا۔ ان میں داؤد، سہگل، آدم جی، بوانی، جلیل، فینسی، ویلیکا، کرسنٹ، وزیر علی، گندھارا، اصفہانی، حبیب، خیبر، نشاب، بیکو اور گل احمد جیسے کل 42 خاندان تھے۔ یہ بزنس کارٹل مسابقت میں تھا لیکن باہم جڑا ہوا تھا۔ یہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا۔ جب بھٹو نے 1970 کی دہائی میں نیشنلائزیشن کی تو اس کے بعد 1990 تک اس میں سے نصف یعنی 24 خاندان جو تھے وہ پس منظر میں چلے گئے اور 22 نئے گروپ جو ہے وجود میں آ گئے، جن میں سروائیو کرنے والوں میں پرانے گروپ کے داؤد، سہگل، کرسنٹ، وزیر علی، گل احمد، گندھارا اور نشاد بھی شامل تھے۔ اسی طرح جو نئے گروپ سامنے آئے ان میں اتفاق، لیکسن، فضل سنز، دیوان اور اٹلس وغیرہ بھی شامل ہوئے۔ یہ صنعت کار گروپ بعد میں مزید طاقتور ہوئے اور انہوں نے انرجی سیکٹر یعنی بجلی کے کارخانوں میں بھی سرمایہ کاری کی۔ پیسے کے اعتبار سے یہ اب بھی پاکستان کی اشرافیہ میں سر فہرست ہیں، لیکن طاقت، اقتدار اور اختیار دراصل دوسرے یعنی جاگیردار طبقے نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ان کی حکمت عملی کیا تھی کہ انہوں نے ایلیٹ کے سوشل کلبز کو کنٹرول میں رکھا۔ انہوں نے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر سرمایہ کاری کی، ان سے پارلیمنٹس کے ٹکٹ لیے اور براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح اقتدار میں شریک رہے۔ 90 کی دہائی میں اقتدار بار بار 2 پارٹیوں کو ملنا شروع ہوا تو ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، وہ یوں کہ باپ پیپلز پارٹی میں تو بیٹا مسلم لیگ میں۔ جب جنرل پرویز مشرف جو خود ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے نے جاگیردار طبقے کی گرفت کمزور کرنے اور قدرے پڑھے لکھے طبقات کو آگے لانے کا موقع دیا تو انہوں نے خواتین کی پارلیمنٹ میں نمائندگی بڑھائی اور گریجویشن کی شرط لگا دی۔ تو یہ جاگیردار طبقہ جو تھا یہ مشکل میں پڑ گیا۔ ان کے ہاں خواتین کو ہمیشہ گھروں کے اندر دوسرے درجے کی مخلوق تصور کیا جاتا تھا اور انہوں نے اپنی بہنوں، بیویوں، بیٹیوں اور بہوؤں کو ہمیشہ براہ راست سیاست سے دور رکھا تھا۔ 2002 کے الیکشن میں جاگیردار طبقے کی خواتین کو آگے آنے کا ایک موقع ملا۔ ہم نے پہلی بار نواب آف کالا باغ کے خاندان، جہاں کسی نے پوری زندگی ان کے خواتین کے نام تک نہیں سنے تھے، وہاں سے سمیرہ ملک اور عائلہ ملک جیسی خواتین کو سیاست میں آتے دیکھا ہم نے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جدی پشتی جاگیردار طبقہ سوشل کلبز کے گیٹ کیپرز ہیں، یعنی طاقت کے مراکز پارلیمنٹ کے اندر ان کی مرضی سے لوگ جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور باہر آتے ہیں۔ اشرافیہ کا دوسرا طبقہ جسے ہم دولتیہ کہہ سکتے ہیں، یعنی صنعت کار بھی اس واردات میں شریک تھے۔ انہوں نے 2014 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون پر سرمایہ کاری کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی سب سے پہلا کام جو اپنے پین سے کیا تھا، جو پہلے سگنیچرز کیے تھے، وہ اس طبقے کے آئی پی پیز کو 452 ارب روپے کی فوری ادائیگی تھی۔ اشرافیہ کے ان 2 طبقات یعنی جدی پشتی جاگیردار اور صنعت کار دولتیوں کے مابین جنگ بھی ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن جہاں مفاد مشترک ہو یہ باہم مل جاتے ہیں۔ مثلا 2022 کی تحریک عدم اعتماد میں یہ لوگ عمران خان جو اکثریتی مڈل کلاس کا نمائندہ تھا کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ جاگیردار طبقہ اپنے سوشل کلبز میں کسی کو نہیں آنے دیتا۔ اب صورتحال تھوڑی تھوڑی تبدیل ہوئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ملک کے 80% مڈل کلاس نے عمران خان کو ووٹ دے کر خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ 2024 کے الیکشن میں عوام کی اکثریت نے یہ صورتحال بدلنے کی کوشش کی تھی، یعنی یہ جو ہماری ایلیٹ ہے اس کی جو نظام کے اوپر گرفت ہے اس کو کمزور کرنے کی ایک میسو ووٹ سے انہوں نے بڑی کامیاب کوشش کی، لیکن اس طبقے نے فوج کے ساتھ مل کر ایک مینڈیٹ جو تھا اس کو چوری کر لیا، جس کے بارے میں عمران خان، جس کو لندن پلان کہتے ہیں، کہ یہ اشرافیہ اکٹھی ہوئی فوج کے ساتھ انہوں نے مل کے مشترکہ مفادات کے تحت اس حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو نو کانفیڈنس سے ریموو کر دیا۔
अशराफिया के जागीरदार तबके ने हिकमत अमली ये अपनाई है कि ये अपने बच्चों को बरतानवी दौर के एलीट स्कूल्स यानी जैसे एचिसन है वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी मकामी शनाख्त जो इन बच्चों की बरकरार रखी जाती है। यूँ उनके बच्चे एक जागीरदार समाज और क्लब का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ बाद में ये ख़ानदान अपने बच्चों की आपस में शादियाँ कराते हैं और ताल्लुकात जोड़ते हैं। इनकी दौलत घट रही है लेकिन रुतबे में कमी नहीं आ रही। ये शादियाँ इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। अब सियासत में उतार चढ़ाव तो आता रहता है लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ सनतकार तबका ज़्यादातर अपना फोकस पैसा बढ़ाने पर रखता है, इसलिए उनके बच्चे बाहर जाकर तालीम हासिल करते हैं और वापस लौटकर ख़ानदान के कारोबार संभालते हैं। जैसे मियाँ मंशा के वालिद जब 70s में फोत हुए थे तो वो बरतानिया में पढ़ रहे थे, वापस आए और वालिद के कारोबार को आसमान की बुलंदियाँ तक इसलिए लेके गए क्योंकि वो बदलते ज़मानों के तकाज़ों को जानते थे। इसके बरक्स आपको डेरा गाजी खान के लगारियों, मुल्तान के मखदूमों, शरीफ ख़ानदान के बच्चों, बड़े मज़ारात के सजादा नशीन ख़ानदानों और सिंध के वडेरों के बच्चे बाहर जाकर तालीम हासिल करते नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त असम्बलियों में ख़ानदान की सियासत को आगे लेकर जाना होता है और उनकी तरबियत यहीं पे होती है। यहीं पे अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके में उनको हाकिम बनना सिखाया जाता है। उनके तौर अतवार ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो अपने आप को हाकिम समझें और लोग उनको एक्सेप्ट करें। पिछली एक दहाई में पाकिस्तान की अशराफिया में एक नया उनसर मुतारफ हुआ है और वो है फ़ौज के जर्नैलों का उनसर। ये सिलसिला अगरचे जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक के DGISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान से शुरू हुआ, जिनके बच्चों हमायूं अख्तर और हारून अख्तर ने न सिर्फ अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी की बल्कि पार्लियामेंट के रुकन और वज़रा भी रहे। लेकिन फिर इसमें एक गैप आया और फिर जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के ख़ानदान से इस दौड़ में खिलाड़ी मैदान में कूदे। कियानी ख़ानदान ने अशराफिया की इस दौड़ में अपना हिस्सा डाला, लेकिन असल वारदात उनके दौर में दीगर जर्नैलों ने डाली, जिनमें जनरल आसिम सलीम बाजवा सर फहरिस्त थे, जिन्होंने इतना पैसा बनाया कि उनके बारे में खुद जनरल कियानी को ये कहना पड़ा कि मौसूफ ने कम अज़ कम एक 5 स्टार होटल जितना सरमाया इकट्ठा किया है और ये तकरीबन 5 अरब रुपए की सरमायाकारी थी जो जनरल आसिम बाजवा ने की थी। बाद के अदवार में आसिम बाजवा अलमारूफ पापा जॉन्स की 4 मुल्कों में 99 कंपनियों की निशानदेही हुई। ये इनफरादी अमल नहीं था बल्कि फ़ौज में आने वाली तब्दीली का एक रास्ता खुला और फ़ौज के अफसर पाकिस्तान की अशराफिया में शामिल होने के लिए तौर अतवार बदलने लगे। इसके बाद हमने देखा कि मेजर जनरल एजाज अमजद ने अपने दामाद और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस रास्ते पर डाला। अब सूरत हाल ये है कि फ़ौजी अफसरों ने सियासतदानों की बजाय ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी तबकात से ताल्लुकात जोड़ने शुरू किए हैं। ये कल्चर पिछले 10 साल में तब्दील हुआ है। पहले फ़ौजी अफसरों को एलीट में शामिल होने से रोका जाता था, लेकिन जो ही फ़ौजी अफसरों ने कारोबार शुरू किए, पैसा आया, उनके रास्ते खुल गए। अब वो भी अपने कार्टेल बनाने लगे हैं। अशराफिया कैसे काम करती है, तरीक़े वारदात क्या है, स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, मंसूबा बंदी कैसे की जाती है, इसका सबसे बड़ा टूल सोशलाइजिंग है। इनके एलीट क्लब हैं। अशराफिया के इन तमाम तबकात यानी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जागीरदार, सनतकार और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सब के सब उनमें एक कदर मुश्तरक है और वो है बाहमी मफादात के तहत आपस में बच्चों की शादियां करना। ये सबसे मौसर और ताकतवर उनसर है जिसने इन एलीट्स को आपस में ताकत और दौलत बढ़ाने के लिए बाहम जोड़ा हुआ है। इसी तरह इन्होंने अपने समाजी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया और कारोबारी और इक़्तिसादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और हर चीज़ से बाखबर रहने लगे। इस पे मैं एक अलग वीडियो करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सनतकार किसी ब्यूरोक्रेट या फ़ौजी अफसर से अपने बेटे या बेटी की शादियां कराकर ताल्लुकात जोड़े हुए हैं, किस फौजी अफसर का बेटा किस सनतकार या सियासतदान का दामाद है और किस जागीरदार ने किस ब्यूरोक्रेट की बेटी को अपनी बहू बनाया हुआ है। यहाँ ज़ात पात नहीं देखी जाती, यहाँ रंग नस्ल का कोई इम्तियाज़ नहीं है। ये मफादात के रिश्ते हैं, ये गठजोड़ हैं, ये गिरोहबंदी है, ये कार्टेल हैं, ये माफियाज हैं और सब की मंजिल एक ही है, पाकिस्तान की दौलत, सरमाए और इक़्तिदार पर अपने पंजे गाड़े रखना।
ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ دنیا کے امیر طبقات کے ساتھ مسابقت کا جذبہ نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھوٹے تالاب کی مچھلی بن کر خوش رہنا چاہتے ہیں، یا پھر ان میں وہ صلاحیت اور تجربہ اور لگن ہی نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے روسی امراء بھاگ کر جب لندن گئے تو ان کے پاس بے پناہ دولت تھی، لیکن لندن کے امراء یعنی لارڈز نے انہیں قبول نہیں کیا اور سماجی رتبہ حاصل نہیں کرنے دیا۔ اس لیے شریف خاندان جو چاہے سمیٹ کر لندن لے جائے، لیکن ان کے بچے برطانوی امراء کے بچوں کا معیار اور سماجی رتبہ کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ البتہ پاکستانی مڈل کلاس اپنی محنت، غیر معمولی صلاحیت اور امتیازی خصوصیات سے دنیا میں ہر جگہ اپنا مقام اور شہرت حاصل کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عمران خان ہے، جنہوں نے برطانیہ کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک گولڈ سمتھ کا داماد ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اشرافیہ کے جو مزے پاکستان میں ہیں وہ باہر جا کر سکونت پذیر ہونے سے نہیں مل سکتے، کیونکہ یہاں کی نمود و نمائش طاقت اور اختیار کے مزے اپنے ہیں۔ یہاں جو کچھ انہوں نے اپنے انگریز آقا سے حاصل کیا اس کا نشہ ہی کچھ اور ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان پر اشرافیہ کی گرفت توڑی کیسے جائے۔ اشرافیہ کی طاقت توڑنے کا حل کیا ہے؟ اشرافیہ کبھی نظام تعلیم درست نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے اپنے بچوں کو اندرون و بیرون ملک اس کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ غریب کا بچہ پڑھ لکھ گیا تو مقابلے پر آئے گا، ان کی حاکمیت اور طاقت کو چیلنج کرے گا۔ وہ صحت کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اپنے بچوں کے لیے دنیا کے بہترین اسپتال موجود ہیں۔ جو چھوٹے موٹے اسپتال وہ بناتے ہیں وہ اس لیے کہ الیکشنز میں ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے تعلیم کے نظام کو درست کرنا ہوگا۔ ہمارے سامنے جو اس وقت چیلنج ہے، جو اشرافیہ کی گرفت کمزور کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے ناانصافی، فکر معاش یعنی 2 وقت کی روٹی، ماحولیاتی تبدیلیاں اور ان پڑھ بے روزگار نوجوان نسل۔ یہ 4 بڑے چیلنج ہیں۔ اس کے لیے دولت کی منصفانہ تقسیم کرنی ہوگی، غریب طبقات کے لیے روزگار کے مواقع بڑھا کر انہیں مڈل کلاس میں لانا ہوگا، آمدنی بڑھانا ہوگی، غربت کم کرنی ہوگی، اچھی پالیسیوں سے لوگوں کو مواقع دیے جائیں تاکہ وہ اپنی معاشی حالت بہتر کر سکیں اور اپنا معیار زندگی بہتر کر سکتے ہیں، تو پھر تبدیلی آ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلی بار یہ موقع کراچی میں MKM کو ملا تھا، جو مڈل کلاس کی آواز بنی تھی، لیکن اس نے اپنی ترجیحات کو تبدیل کیا اور مقبولیت کھو بیٹھی۔ جماعت اسلامی دوسری بڑی طاقت تھی، جس نے شہری مڈل کلاس کو متوجہ کیا، اسٹریٹ پاور بنائی، پاکستان کی نظریاتی اساس کو مضبوط کیا، لیکن پے در پے غلطیاں کر کے معدوم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد اگر کسی شخص نے اس مسئلے کو اس کی جڑ سے پکڑا ہے تو وہ ہے عمران خان۔ عمران خان مڈل کلاس کے ساتھ اسی اشرافیہ سے مزاحمت کی جنگ لڑا ہے۔ اس نے ایک تسلسل کے ساتھ اور انتہائی مستقل مزاجی سے عوام میں شعور پیدا کیا اور ایک پرامن انقلاب کی راہ ہموار کی۔ عمران خان نے اس جنگ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی جب اس نے 2024 کے الیکشنز میں مڈل کلاس کے ووٹ بینک کو اکٹھا کیا اور PTI کے پلیٹ فارم سے اشرافیہ پر اتنا بھرپور وار کیا کہ طاقت کے تمام مراکز خوف زدہ ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی تحریک تھی کہ اس نے شہروں سے لے کر دیہات تک، قبائل سے لے کر برادریوں تک، صنعت کار اور جاگیردار طبقے کے سرکلز کے اندر گھس کر اور فوج کے خاندانوں کے اندر گھس کر بیوروکریسی اور ججز کی فیملی تک سب کو متاثر کیا۔ یہ پہلی جماعت ہے جس نے پورے ملک میں ہر زبان اور قومیت کے حامل لوگوں، شہروں میں اور دیہات میں، چاروں صوبوں میں، شمالی علاقہ جات، کشمیر، قبائلی علاقہ جات، ہر جگہ بیک وقت مقبولیت حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ہم نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ 99% عوام 1% اشرافیہ کے خلاف انتہائی منظم انداز میں متحد ہوئی۔ ظاہر ہے اس سے اشرافیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے اقتدار کی چولے تک ہل گئی۔ صدیوں سے قائم ان کے رعب اور دبدبے کو اس اتحاد اور ینگانگت نے دھول کی طرح اڑا دیا۔ اس لیے آپ کو PDM میں شامل جاگیردار، صنعت کار، روایتی سیاسی خاندان، سردار، وڈیرے، بیوروکریسی، فوج، میڈیا، سب کے سب سارے سٹیک ہولڈرز ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیرونی آقاؤں کو پکارا
اور بیرونی طاقتوں کی مدد سے جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں اور جنہیں 1% اشرافیہ سوٹ کرتی ہے۔ اس لیے انتخابی نتائج میں تاریخی اور ریکارڈ توڑ دھاندلی کے باوجود دنیا بھر کی جمہوریت کے نمبردار انہوں نے اس پہ مؤثر آواز نہیں اٹھائی۔ میرے خیال میں عمران خان کی جیل کے اندر سے اس لڑائی کو باہر صورت جاری رکھنے سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اس بار شاید اشرافیہ کو کسی بڑے فساد کے نتیجے میں نظام سے اپنی مضبوط گرفت ڈھیلی کرنی پڑے گی۔ یہ چند ہفتوں کا کھیل ہے۔ ایک بار پرامن ماحول میں کسی رکاوٹ کے بغیر اگر پی ٹی آئی کا 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اسے موقع مل گیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہواؤں کا رخ بدلنے لگے گا۔ اس کے نتیجے میں عمران خان کو جیل سے باہر رہا کرنا پڑے گا، اور اگر ایک مڈل کلاس کا یہ لیڈر باہر آیا تو یاد رکھیں کہ 1% اشرافیہ کو 99% عوام کے سامنے سجدہ ریز ہونے پڑے گا یا پھر ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑے گا۔ اگر 8 فروری کے انتخابات میں اس تبدیلی کا راستہ نہ روکا جاتا تو یہ ایک نرم انقلاب یا سافٹ ریولوشن تھا، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے بھلا کہاں مانتے ہیں۔ اس لیے ایک فائنل راؤنڈ ہونا ہے، ایک آخری مارکا اس سرزمین نے دیکھنا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہم یہ دیکھیں گے۔ فوج سیاست کے کیچڑ سے داغدار اپنی یونیفارم کو بچائے گی، کیونکہ خود فوج کے اندر نچلا طبقہ مڈل کلاس پر مشتمل ہے جو دل و جان سے پاکستان کے ساتھ ہے، جنہیں معاملات کی ذرا برابر بھی سمجھ بوجھ ہے۔ وہ بدلتے موسموں کی ہواؤں کے رخ کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ اقتدار اللہ کا، حاکمیت بھی اسی کی، اور اختیار جمہور کا ہوگا۔ عوام سرخرو ہوں گے، عمران خان فتح یاب ہوگا، اور ہم عمران خان کے سنگ اشرافیہ کے خلاف یہ جنگ جیت کر رہیں گے، اور ہم کہہ سکیں گے ویل ڈن مسٹر عمران خان۔